اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرما، مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، مجھے آنکھوں میں عافیت دے، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ناشکری سے اور تنگ دستی سے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محترم حضرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دو درخواستیں کی جاتی ہیں، ایک صحت کے حوالے سے، دوسرا اخلاق حسنہ کے حوالے سے۔ صحت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے صحت کا ہونا تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی بڑی ضروری ہے تاکہ ہمارا جسم سلامت رہے، ہماری آنکھیں سلامت رہیں، ہمارے کان اچھے رہیں، تاکہ ہم دین کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں اور زندگی کے باقی امور بھی بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اس دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے ناشکری کے جذبات سے۔ انسان اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ جس کا کھاتا ہے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں تنگ دستی سے بچا، کیونکہ تنگ دستی جو ہے یہ کفر کی حد تک لے جاتی ہے۔ تنگ دست انسان جو ہے اس سے کوئی بھی کام انجام ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تنگ دستی سے بھی اللہ کی پناہ چاہیں۔ اور اسی طرح عذاب قبر جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، اور یہ پہلی گھاٹی ہے جس میں انسان نے جا کر لیٹنا ہے۔ اگر یہاں سکون میسر آ گیا، یہاں آرام ہو گیا، یہاں کامیابی ہوگی، تو آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل فرما دیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے، اس دعا کو سیکھا جائے، اور اس دعا کے حوالے سے اپنے جذبات بھی اسی طرح کے پیدا کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔